الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، سلسلہ گفتگو جو قرآن فہمی کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ ہم قرآن حکیم کو اس کی روح کے مطابق سمجھیں اور سمجھنے کے بعد انسان پہ عمل آسان ہو جاتا ہے، حقیقت واضح ہو جاتی ہے، تشکیک ختم ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ اس چیز کی طرف آپ کو متوجہ رکھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ قرآن حکیم وہ لائے عمل ہے جو اس دنیا میں آخری اور جامع ہے، اور اس آخری لائے عمل کے بعد کوئی دستور، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول اس سطح کا نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا. لہذا آخری رسول، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ پاک نے اپنی تمام کائنات کے رازوں کو آشکار کر دیا. کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ نے اپنے پیغمبر سے نہ چھپا کے رکھی اور نہ اپنے آخری پیغمبر سے کوئی شے راز میں رکھی، اور نہ ہی بذریعہ پیغمبر اپنے امت پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی چیز مخفی رکھی ہے، بلکہ تمام چیزیں کھول کر واضح کر دی. لہذا ہمیں اب اس قرآنی نقطہ نگاہ کو سمجھنا ہے، اور قرآن حکیم کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ پہلی جو ہم گفتگو کرتے چلے آئے ہیں اس میں تخلیق آدم کا ذکر ہوا کہ آدم کو ہم نے کیسے، کس طرح اور کیوں پیدا کیا. یہ ذکر ہوا کہ آدم کو ہم نے کیسے، کس طرح اور کیوں کر پیدا کیا، یہ ذکر ہوا، تذکرہ. اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ آدم میری تمام پازیٹو سرگرمیوں کی ایک مقبول، مکمل اور جامع پرسنالٹی ہوگی، اور ساتھ ہی اس کائنات کے اندر منفی سوچ، منفی کیفیت اور منفی رجحانات، اس کا بھی ایک کریکٹر اللہ نے ابلیس کی صورت میں واضح کھلا ہوا سامنے رکھ دیا. زبردست قسم کی ایک حقیقت کہ پازیٹو یعنی نیک اور صالح شخصیات کون سی ہوتی ہیں؟ جو براہ راست مجھ سے تعلق جوڑ سکتی ہیں، وہ بھی ایک کردار متعین کر دیا. اور مجھ سے دور جانے والے، بھاگ جانے والے اور
ذلت کی پستیوں میں چلے جانے والے وہ کون سے ہیں؟ اور اگر پرسنالٹی بنا کے ہمارے سامنے نہ رکھا جاتا ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ایک اچھا انسان کس طرح کا ہوتا ہے جب تک ہم کسی اچھے انسان کو دیکھ نہ لیں. اور ہم یہ بالکل نہیں سمجھ سکتے تھے کہ غلط کردار اور ایک اللہ کی فرما برداری سے باغی انسان کس طرح کا ہوتا ہے. ایک پرسنالٹی سامنے رکھ دی کہ اس طرح کا ہوتا ہے. دیکھیے تخلیق آدم کی اول جو چیز لی گئی ابتدا میں، یہ سب سی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوا ہوں. یاد دہانی کے لیے میں اپنے اگلے موضوع کی طرف جب میں جانے لگا ہوں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو خلاصے کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم سمجھیں اور ان اگلی آیات کو پھر اب ہم سمجھنے لگیں. ابتدا میں جو چیزیں بیان ہوئی، پہلی جو چیز بیان ہوئی دیکھیے زبردست قسم کی کہ انسانی ہدایت کا سامان پہلے متعین کیا جا رہا ہے، انسان کو بعد میں زمین پہ بھیجا جا رہا ہے. سمجھیے ذرا. پھر ماں کے پیٹ میں غذا کو پہلے پیدا کیا جا رہا ہے، بچہ بعد میں لایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی اس کے جو کام ہیں آپ کے لیے وہ سارے کے سارے اس نے پہلے سے طے کر کے رکھ دیے، اور اب آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ اس نے بعد میں متعین کر کے آپ کو دیے. یعنی آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں. خدا بڑا غیور ہے. اللہ بڑا کیا ہے؟ غیور ہے. جب کسی انسان کی یا جب کسی چیز کی نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے پھر وہ کسی اور دروازے پہ اس کو قطعاً کسی صورت میں اور کسی حال میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا. بنیادی چیز جب اس نے انسان کو بنایا ہدایت کا سامان پہلے ہی متعین کر دیا گیا، اور پھر سامان ہدایت طے کرنے کے بعد پھر انسان اول کو جب اس کائنات میں بھیجا تو پورا دستور دے کر کے بھیجا ہے. اس نئی زمین پہ جا رہے ہو، نئی سیارے پہ تمہارا گزر ہوگا. یہاں اب تم نے ایک نئی دنیا آباد کرنی ہے، ایک نئی کائنات آباد کرنی ہے، اور تیری ضرورت کا سامان زمین میں موجود ہوگا. تیری جسمانی ضرورت کا سامان میری کائنات کی زمینوں میں موجود ہوگا، اور تیری روح کا سامان تیرے ساتھ دے کر بھیج رہا ہوں جو اوپر سے لے جا رہا ہے. توجہ دیجیے، سامان قلب و روح ساتھ دے کر بھیجا اور ضروریات زندگی کو سامان کو تخلیق کیا کائنات کے اندر. توجہ رہے، بہت خوبصورت ہے یہ کائنات اور بہت خوبصورت ہے اس کا خالق، اور بہت عظیم لوگ ہیں وہ جو اس عظیم خالق کی عظیم کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں، اور وہ لوگ نہایت بدطینت ہوا کرتے ہیں جو عظیم خالق کی عظیم تخلیق کے اندر تخریب کا سامان مہیا کرتے ہیں. توجہ دیجیے اس بات کی طرف کہ انسان کو تخلیق کر کے سامان بھیج دیا. اور یہ آج کی جو گفتگو ہے، ہم اب آگے بنی اسرائیل کا وہ تمام یہ 102 آیات تک جائے گا یہ اگلا سلسلہ. اور پچھلے جو آپ کے لیے تخلیق آدمیت، تخلیق انسانیت اور ایمان اور کفر اور نفاق اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد سمجھایا پہلے جا رہا ہے. اب آگے بنی اسرائیل کی صورت میں ایک کریکٹر دکھایا جا رہا ہے. توجہ دیجیے، بنی اسرائیل کی صورت میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کردار دکھایا جا رہا ہے. دیکھیے مومنانہ خصائل کا ذکر کیا قرآن میں کہ نہیں ہوا؟ پہلے میں نے عرض کر دیا کہ خصائل مومنانہ کا ذکر ہوا. پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا. آپ سمجھے؟ سورہ فاتحہ میں اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں رب ہوں، اللہ ہوں، عالمین کا رب. میں اللہ ہوں اور رب ہوں اور پورے عالمین کا کیا ہوں؟ رب ہوں. یہ اپنا تعارف کروایا. پھر یہ بھی فرمایا کہ میری صفات کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، میں بڑا رحمان ہوں اور بڑا رحیم ہوں. کہ جب انسان کو ضرورت غذا